اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمد للہ الذی انزل القرآن وامرنا بترتیلہ وتجویدہ حیث قال ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی آپ کے پسندیدہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ عظیم اور بابرکت کتاب اور مکمل ضابطہ حیات ہے ہم سب کے لیے۔ یقیناً اسی میں ہم سب کے لیے کامیابی ہے، اسی سے وابستگی میں ہم سب کے لیے کامیابی و کامرانی ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم انشاءاللہ العزیز قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور اس کی محبت اور اس کی تلاوت کے وقت کچھ انسان کو ایسے معمولات، ایسی سوچ بنانی پڑے گی جس کی وجہ سے اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے۔ جب ہم اس کی تلاوت کریں تو اس کی تلاوت کی برکت سے ہمارے اوپر ایک کیفیت بھی طاری ہو۔ یہ کیفیت کب پیدا ہوگی کہ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن کریم یہ اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ اسی میں ہم سب کے لیے ہدایت ہے اور یہی ہماری رہنمائی کے لیے، اور پھر اس کو یہ سمجھیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں کہ دنیا میں ایک انسان کوئی عظیم شخص کی کوئی عظیم کتاب پڑھتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ کیا بات ہے، اس شخص نے کیا لکھا ہے، اس میں کیا کمال کیا ہے اس شخص نے۔ لیکن قربان جائیے، ہمارے پیارے رب العالمین جو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کیا کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے اس میں کیا ہدایت دی ہے؟ ناظرین اکرام، لازمی طور پر ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم جب قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کریں تو اس کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ العزیز ہماری آپ سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن آج آپ کو انشاءاللہ العزیز بتلاتے ہیں کہ آج کے ہمارے سوالات کیا ہوں گے اور آج کے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کیا ہوگا۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سیٹرڈے سنڈے یعنی ہفتہ اتوار آپ حضرات کے لیے فل وقت دیا کرتے ہیں اور آپ حضرات لائیو کال کر کے اپنا سبق جو ہمارا سبق ہوا کرتا ہے تو وہ آپ سنایا کرتے ہیں لائیو کال کر کے اور اپنی غلطیوں کو درست کروایا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ساتھ ساتھ ہم نے ہفتے اور اتوار والے دن قرآنی معلومات کا سلسلہ اور سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی رکھا ہے۔ کل بھی ہمارے ماشاءاللہ کافی ناظرین نے اور سامعین نے کافی ذوق اور شوق کا مظاہرہ کیا اور اپنی کوشش رکھی، اپنی کوشش کی اور ماشاءاللہ کچھ لوگ باقاعدہ اس کوشش میں کامیاب ہوئے اور وہ ان انعام کے مستحق ٹھہرے۔ آج کے جو ہمارے سوالات ہیں وہ بھی انتہائی آسان ہیں، لیکن ہم نے کل بھی ان سوالات کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا اور یہ سوالات آپ سے شیئر کیے تھے۔ آج پھر یہ سوالات شیئر کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین دوبارہ نوٹ فرما لیجئیں کہ کل کے سوالات جو تھے وہ آپ حضرات نے جوابات دے چکے۔ آج کے نئے سوالات وہ ہیں کہ قرآن میں کل کتنے پارے اور کتنی منزلیں ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، قرآن کریم میں کل کتنے پارے اور کتنی منزلیں ہیں؟ ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے وہ ناظرین اور سامعین جو آج یہ بھی بتلائیں گے کہ قرآن کریم کی پہلی منزل کہاں سے کہاں تک شروع ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے، دوسری منزل کون سی سورت سے شروع ہوتی ہے اور کون سی سورت پر ختم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ ہمارے قرآن کریم کی جتنی بھی منزلیں ہیں وہ ہر منزل کے متعلق اس طریقے سے بتلائیں گے تو وہ اسپیشل انعام کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور دوسرا سوال تھا ہمارا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی سورت کا نام کیا ہے؟ کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی سورت کا نام کیا ہے؟ یہ سوال نمبر 2 ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی سورت کا نام کیا ہے؟ اسی طریقے سے ہمارے سوال نمبر 3 آج کے پروگرام میں وہ ہے حروف شفویہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ وہ حروف جو لپس ورڈز یعنی کہ جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، حروف شفویہ، وہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک فرسٹ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام. سب ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا شکر. کون اور کہاں سے؟ میں خیرالنساء کی امی بول رہی ہوں. خیرالنساء والے سوالوں کے جواب دینے ہیں. اچھا ماشاء اللہ, کل سے ریڈی ہیں خیر النساء, بہت خوب. تو پہلا سوال ہے ہمارا آج کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پہلا سوال ہے ہمارا خیر النساء, قرآن پاک میں کل کتنے پارے اور کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن پاک میں کل کتنے سپارے ہیں؟ 30. پکی بات ہے, 30 ہیں, 31 ہے؟ 7. جی لگتا ہے چیٹنگ ہو رہی ہے, امی بتا رہی ہیں آپ کو. نو. ہاں تو پھر آپ بتائیے کہ قرآن پاک میں کل کتنے پارے ہیں؟ 7. 30. یہ ہوتی چیٹنگ. اچھا چلیں, قرآن پاک میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ 7. جی. 8 نہیں ہے؟ جی. 8 منزلیں نہیں ہیں؟ نو 7 ہے. اچھا چلیں ماشاء اللہ, بہت خوب. پہلے سوال کا جواب آپ کا درست ہوا. دوسرا سوال ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ البقرہ. جی البقرہ. پورا نام لیں. سورۃ البقرہ. ماشاء اللہ بہت خوب. کیا نام ہے پہلی بڑی سورت کا؟ سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ. ماشاء اللہ. اور سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر. سورۃ الکوثر. سورۃ الاخلاص نہیں ہے؟ نو. سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر ہے. جی. چلو ماشاء اللہ, دوسرا سوال کا جواب بھی آپ کا درست ہوا. اور تیسرا سوال ہے کہ حروف شفویہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ 4. حروف شفویہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. کون کون سے ہیں؟ واو متقل. دوبارہ بتائیے. 4 تو آپ نے ٹھیک بتایا, آپ یہ بتائیے کون کون سے ہیں؟ با. جی. میم واو متحرکہ. با فا میم واو, اور کیا بتایا؟ متحرکہ. متحرکہ. جی. چلیں ماشاء اللہ. متحرکہ نہیں, صرف آپ سے ہم یہی پوچھ رہے ہیں کہ حروف شفویہ کتنے, آپ نے بالکل درست بتائے. اور کون کون سے ہیں وہ بھی آپ نے بالکل صحیح بتائے. اور انشاءاللہ العزیز آج بھی آپ ہمارے انعام کے مستحق ٹھہری ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ العزیز جلد ہی آپ کو ڈھیر سارے انعامات بھیج دیے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ فی الدین, بہت شکریہ. آج کا سبق سنائیں گی آپ؟ کون سا؟ سورۃ الفلق سنا دیں یا سورۃ الناس سنا دیں؟ سورۃ الناس. سورۃ الناس سنائیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ٹی وی اسکرین پر دیکھیے. الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ماشاء اللہ خیر النساء, بہت خوب. آپ نے بہت ہی اچھی تلاوت کی اور بہت ہی پیاری, اور کافی امپروو ہو رہی ہے آپ کی ماشاء اللہ. اور آپ کی پروننسیشن میں کافی محنت کریں انشاءاللہ, بہت ہی اچھا پڑھیں گے آپ, اور بھی آپ بہترین قاریہ بن جائیں گی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہماری بہن کون اور کہاں سے؟ پلیز اپنی ٹی وی کی آواز کو تھوڑا سلو کر دیجئے تاکہ جو ہے آپ کے لیے بھی آسانی ہو, ہمارے لیے بھی آسانی. جی اٹلی سے بات کر رہے ہیں, سمینہ شہزاد. اٹلی سے کون بات کر رہی ہیں؟ یہ سمینہ شہزاد. سمینہ شہزاد. جی آج کے پروگرام میں ہمارے 3 سوالات ہیں. پہلا سوال ہے کہ قرآن پاک میں کل کتنے پارے اور کتنی منزلیں ہیں؟ جی 30 پارے اور 7 منزلیں. 30 پارے اور 7 منزلیں ہیں, 6 نہیں ہیں منزلیں؟ نہیں 7 ہیں. 7 ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ پہلی منزل کہاں سے کہاں تک کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ جی پہلی منزل ہے سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ النساء تک. ماشاء اللہ. اور دوسری منزل کہاں سے کہاں تک شروع ہوتی ہے, کہاں ختم ہوتی ہے؟ جی دوسری منزل جو ہے سورۃ المائدہ سے لے کے سورۃ التوبہ تک. لیکن آپ یہ بتائیے, آپ دیکھ کے تو نہیں بتا رہی ہیں, سچ بتائیے گا.
نہیں دیکھ کے بتا رہی ہوں, وہ ہم نے لکھے ہوئے ہیں پہلے. اچھا, آپ نے مطلب دیکھ کے بتا رہی ہیں. آپ نے پروگرام دیکھا تھا ہمارا وینسڈے والا؟ بہن ہماری سمینہ شہزاد, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا تھا وینسڈے والا؟ جی تو اسی سے آپ نے نوٹ فرمایا تھا؟ نہیں, یہ ہم لوگوں نے کل کی تیاری کی ہوئی ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا, پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ نساء پر ختم ہوتی ہے, اور دوسری منزل سورہ مائدہ سے شروع ہو کر سورہ توبہ سے. ماشاء اللہ. اور پھر آگے تیسری منزل سورہ یونس سے لے کر سورۃ النحل تک. ماشاء اللہ. چوتھی منزل سورۃ بنی اسرائیل سے لے کے سورۃ الفرقان تک. جی. پانچویں منزل سورۃ الشورى. دوبارہ سورت کا نام صحیح لیجئے. سورۃ الشورى. سورۃ الشعراء. جی. سورہ یاسین تک. جی جی. آگے چھٹی منزل سورۃ الصفات سے لے کے دوبارہ بولیے سورت کا نام. سورۃ الصفات. سورۃ الصافات. صافات. جی. اور سورۃ الحجرات سے. سورۃ الحجرات پر ختم ہوتی ہے, شروع ہوتی اور ہے؟ ساتویں منزل سورہ کاف سے لے کر سورۃ الناس تک. سورہ ناس پر شروع ہوتی ہے. جی ختم ہوتی ہے. چلے ماشاء اللہ, بہت خوب اور بہت ہی زبردست کہ آپ نے ماشاء اللہ تینوں سوالات, پہلے سوالات کے جو جزیات تھے 7 منزلیں, اس کے متعلق آپ نے بھرپور اور خوب بتایا ماشاء اللہ. انشاءاللہ العزیز آپ آج کے ہمارے پروگرام میں اسپیشل کالر ہیں, اور آپ کے لیے اسپیشل گفٹ انشاءاللہ ہم بھیجیں گے. دوسرا سوال ہے, ہماری قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ جی سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ, پکی بات ہے. جی ویسے سورۃ النساء بھی کافی بڑی ہے. جی نہیں, لیکن سورۃ البقرہ سب سے بڑی ہے. اچھا, شور ہیں آپ؟ جی. چلیں ماشاء اللہ, بہت خوب, یہ سوال بھی درست ہوا. اور اس میں قرآن کریم میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر. سورۃ الکوثر. جی. میرے خیال میں تو سورہ اخلاص بھی چھوٹی سورت ہے. نہیں, وہ بھی چھوٹی ہے, لیکن سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر ہے. تو سب سے چھوٹی کون سی؟ سورہ عصر بھی تو چھوٹی ہے. سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی ہے. اچھا, سورہ کوثر سب سے چھوٹی ہے. ماشاءاللہ, یہ سوال کا جواب بھی آپ کا درست ہوا. تیسرا سوال ہے کہ حروف شفویہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ جی یہ 4 ہے, فا, با, میم اور واو. دوبارہ بتائیے کتنے ہیں؟ 4, فا, با, میم اور واو. آپ شور ہیں کہ 4 ہیں کہ 3 ہیں؟ نہیں 4 ہے, شور ہے. کون کون سے؟ فا, با, میم اور واو. یہ ہونٹوں سے ادا کر رہی ہیں آپ؟ جی. پکی بات ہے. چلیں ادائیگی صحیح بتائیے ان کی. فا کا مخرج کیا ہے؟ تھوڑا سا مشکل کیا جائے نا, ہمارے جو بڑے کالر ہیں جن کی عمریں زیادہ ہیں, تو ان کو تھوڑا سا جو ہے, یعنی کہ بچوں کی ایج سے بڑے ہیں, تو ان کو جو ہے تھوڑا ڈاؤٹ میں ڈالنا چاہیے, نہیں ڈالنا چاہیے. تو فا کا مخرج کیا ہے؟ فا کی پروننسیشن کیا ہوگی؟ اس کی کہاں سے ادا ہوگا؟ اوپر کے دانتوں کے کناروں اور نچلے ہونٹ کے جو تر حصہ ہوتا ہے اس سے ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. اور پھر اس کے بعد دوسرا حرف کون سا ہے؟ با. با کا مخرج کیا ہے؟ یہ دونوں ہونٹوں کے حصوں سے ادا کیا جاتا ہے. دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے, گرے حصے سے ادا کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور پھر اگلا حرف؟ اگلا میم. جی وہ کچھ حصے سے ادا ہوتا ہے. جی دونوں ہونٹوں کے ایک حصے سے ادا, خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. بہت خوب. اور پھر اگلا حرف کون سا ہے؟ جی واو. واو کیسے ادا ہوگا؟ جی وہ گلائی سے, ہونٹوں کے گول کرنے سے ادا ہوگا. بالکل صحیح. اور آپ نے ماشاءاللہ تینوں سوالات کے جوابات درست بتائے. انشاءاللہ العزیز جلد ہی آپ کو آپ کے ایڈریس پر انشاءاللہ العزیز ہم اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی جانب سے اور تکبیر ٹی وی کی انتظامیہ کی جانب سے انشاءاللہ اسپیشل گفٹ آپ کے لیے بھیجیں گے. آپ اپنا ایڈریس میرے اس نمبر پر مجھے سینڈ کیجئے 07446150735 74461500735. ماشاءاللہ آپ اٹلی سے کال کر رہی تھی.
اٹلی سے کر رہی تو کل میں نے نمبر بھیجا تھا آپ نے، یہ نمبر میں ریپیٹ کرتی ہوں 0744675 نہیں 67 نہیں 61 61 جی 744661 جی جی تھینک 6150735. جی تھینک یو. اپنا ایڈریس اسی نمبر پہ سینڈ کیجیے، انشاءاللہ جلد ہی آپ کو اٹلی میں انشاءاللہ جلد ہی آپ کو گفٹ بھیجائے گا. بہت شکریہ کال کرنے کا، بہت شکریہ بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ فیضان ہاشمی. کیا نام بتایا؟ فیضان ہاشمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال سے لائن ڈراپ ہو گئی، آواز کلیئر نہیں ہے. تو کوشش کیجئے جب بھی کال کریں تو کال کرتے وقت آپ اپنی ٹی وی کی آواز کو سلو کر لیجئے، تاکہ جو ہے پھر آپ کی کال جو ہے وہ کلیئر ہو سکے اور آپ کی ہم سے بات ہو سکے اور ہم آپ کو صحیح طور پر جواب دے سکیں. ناظرین الحمدللہ آپ کا ذوق، آپ کا جذبہ یہ دیکھ رہے ہیں ہم، اور ہمیں تو اب یہ لگ رہا ہے کہ ہم آسان سوالات کر رہے ہیں آپ سے. تو اب انشاءاللہ العزیز ہمیں تھوڑا سا مشکل سوالات آپ کو پیش کرنے پڑیں گے، لیکن نہیں، ہم آپ کے ذوق، آپ کے جذبے کو اور اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کا یہی جذبہ، یہی شوق ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑتے چلے جائیں، قرآن کریم سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے چلے جائیں، اور دنیا کے اندر جہاں ہمیں دوسری معلومات ہیں، دنیاوی معلومات ہیں، وہاں اپنے رب العالمین کی اس پیارے کلام اور پیاری کتاب کے متعلق بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے، اور اس کی ادائیگی کے متعلق بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے. ناظرین انشاءاللہ العزیز آپ لائیو کال کر کے ہمیں آج کا سبق، جو ہمارا سبق چل رہا ہے سورۃ الفلق، سورۃ الناس کا اختتام ہوا، آپ وہ صورتیں سنا کر بھی اپنی غلطیوں کو درست کروا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے 3 سوالات ہیں، پہلا سوال ہے کہ قرآن کریم میں کتنے پارے اور کتنی منزلیں ہیں. سوال نمبر 2 ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ قرآن کریم کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ اور تیسرا سوال ہے کہ حروف شفویہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ آپ اس کے متعلق کال کر کے ہمیں ان کے جوابات دے سکتے ہیں اور آپ بھی انعام کے مستحق بن سکتے ہیں. تو ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کو اور جہاں جہاں آپ رہتے ہیں اپنے کاروبار کو اس انداز میں ترقی دیجئے، اپنی زندگی کو اس انداز سے سکون دیجئے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجئے. لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا معمول جب ہی بن سکتا ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کا صحیح معنوں میں حق ادا کریں گے، اور جب ہی ہم قرآن کریم کی ان فضائل اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائے ہیں انہی کے مستحق بن سکتے ہیں، انہی فضیلتوں کو حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم صحیح معنوں میں قرآن کریم کو عربی لب و لہجے کے اندر تجوید کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو یقیناً پھر ہمارے لیے کامیابیوں کے دروازے کھلتے رہیں گے. ناظرین یہاں ہم آج آپ کو یہ بتاتے ہیں، لیکن ایک واقعہ سنائیں گے آپ کو آج، بہت ہی خوبصورت واقعہ جو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اور خواب ہے ان کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تعبیر بتلائی. انشاءاللہ العزیز یہ آپ سے شیئر کریں گے واقعہ. یہاں ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد آتے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تیاری میں بھی مصروف ہوں گے، اور ساتھ ساتھ آپ ان سوالات کے جوابات کی تیاری میں مصروف ہوں گے انشاءاللہ العزیز. ہم لیتے ہیں ایک بریک اور آتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.